آج ہم ایک کافی دلچسپ قانونی فیصلے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ضمانت یعنی بیل اور اس کی رقم شیورٹی اماؤنٹ کے اصولوں سے متعلق ہے، خاص طور پر چیک ڈس آنر کے کیسز میں۔ جی ہاں، یہ کیس ہے سید بختیار احمد بنام رانا محمد اوصف۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ کیا تھا اور یہ 2022 YLR نوٹ 118 کے طور پر رپورٹ ہوا۔ اور اس میں بنیادی سوال یہ تھا کہ اگر کسی پر الزام ہے سیکشن 489F کا یعنی چیک ڈس آنر کا، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ضمانت کی رقم لازماً بالکل چیک کی پوری مالیت کے برابر ہو؟ جی، یہ ایک اہم سوال تھا جس پر عدالت نے غور کیا۔ تو دیکھتے ہیں عدالت نے اس نقطے پر کیا موقف اپنایا۔ اور ہماری یہ ساری گفتگو یہ اسی بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے پر مبنی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 1249 آف 2019 تھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اس فیصلے کے اہم نکات کیا ہیں، قانونی استدلال کیا تھا اور ضمانت کے نظام پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں کیس کے پس منظر سے۔ جی، ون ہے انہوں نے 50 لاکھ روپے کا چیک دیا تھا اور وہ باؤنس ہو گیا۔ بالکل، سیکشن 489F پاکستان پینل کوڈ کے تحت۔ جی، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ کافی عام سیکشن ہے جو چیک کے لین دین میں اعتماد بحال رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صحیح، تو FIR ہوئی، جواب دہندہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں ٹرائل کورٹ جو کہ جوڈیشل میجسٹریٹ تھے، انہوں نے ضمانت تو منظور کر لی، اچھا، لیکن شرط رکھی 50 لاکھ روپے کی ضمانتی رقم کی، یعنی جتنے کا چیک تھا اتنی ہی رقم۔ یہ اکثر عدالتیں ابتدائی طور پر ایسا کرتی ہیں کہ مبینہ رقم کو ہی ضمانت کی بنیاد بنا لیتی ہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ جواب دہندہ رانا صاحب وہ 50 لاکھ کا انتظام نہیں کر سکے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی رقم کا انتظام مشکل ہو سکتا ہے، تو انہوں نے درخواست دی کہ یہ رقم کم کی جائے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ نے یہ درخواست مان بھی لی۔ اچھا، کم کر دی رقم؟ جی، کم کر کے صرف 3 لاکھ روپے نقد یعنی کیش شیورٹی جمع کرانے کی اجازت دے دی، اور اس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ یہ تو پھر عدالت کا کافی معقول قدم لگتا ہے، یعنی ملزم کی سہولت کو مد نظر رکھا گیا۔ ہاں، بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن پھر معاملہ تھوڑا الجھ گیا۔ اسی ٹرائل کورٹ نے بعد میں ایک نہیں کئی بار رانا صاحب کو حکم دیا کہ وہ جو بقیہ 47 لاکھ روپے ہیں اس کی ذاتی ضمانت یعنی پرسنل شیورٹی بھی جمع کروائیں۔ اچھا، مطلب پہلے 3 لاکھ نقد پر رہائی دے دی اور پھر باقی رقم کی ضمانت مانگنا شروع کر دی۔ جی ہاں، اور رانا صاحب نے ان احکامات پر عمل نہیں کیا۔ یہ تو واقعی تھوڑا آپ کہہ لیں کہ متضاد سا لگتا ہے۔ اسی بات پر پھر تنازع کھڑا ہوا ہوگا۔ بالکل، تو رانا صاحب نے ان اضافی ضمانت کے احکامات کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی، ریویژن پٹیشن جسے کہتے ہیں۔ یعنی سیشن کورٹ میں گئے ہوں گے؟ جی، ایڈیشنل سیشن جج کے پاس، اور انہوں نے رانا صاحب کی درخواست منظور کر لی، اور ٹرائل کورٹ کے وہ جو اضافی 47 لاکھ کی ضمانت والے احکامات تھے انہیں کالا دم قرار دے دیا۔ تو نظر ثانی عدالت نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو ایک طرح سے رد کر دیا۔ بالکل۔ اب پٹیشنر سید بختیار احمد وہ اس فیصلے سے خوش نہیں تھے، وہ گئے ہائی کورٹ۔ اچھا، بلوچستان ہائی کورٹ؟ جی، انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی کہ ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ غلط ہے اور ٹرائل کورٹ کے وہ جو 47 لاکھ والے احکامات تھے انہیں بحال کیا جائے۔ اور یہاں پھر ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا؟ جی بالکل، اور یہ بہت اہم ہے۔ تو ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ انہوں نے پٹیشنر کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیا۔ مسترد کر دیا؟ کیوں؟ انہوں نے 2 بنیادی نکات واضح کیے۔ پہلا نقطہ یہ کہ یہ کوئی لازمی اٹل قانون نہیں ہے کہ ضمانت کی رقم ہمیشہ ڈس آنرڈ شدہ چیک کی رقم کے برابر ہی ہو۔ اچھا، اس کے لیے انہوں نے ایک پرانے کیس کا حوالہ بھی دیا، لائق احمد بنام ریاست کا۔ انہوں نے کہا کہ ضمانت کی رقم مناسب یعنی ریزنیبل ہونی چاہیے۔ مناسب سے کیا مراد ہے؟ مطلب ایسی رقم جو ضمانت منظور کرنے کا جو مقصد ہے اسی کو ختم نہ کر دے۔ اسے سزا کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ملزم ادا ہی نہ کر سکے اور جیل میں پڑا رہے۔ اچھا، تو یہ پہلا نقطہ تھا، اور دوسرا نقطہ ضمانت کے مقصد سے متعلق تھا۔ عدالت نے ضابطہ فوجداری یعنی CRPC کی دفعہ 499 کا حوالہ دیا جی، اور کہا کہ ضمانت لینے کا یعنی بیل بانڈ اور شورٹی لینے کا اصل مقصد ملزم کی عدالت میں حاضری کو یقینی بنانا ہے۔ صرف حاضری؟
جی، ٹرائل کے اختتام تک اس کی حاضری یقینی بنانا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ اسے سزا دی جائے یا اس پر مالی دباؤ ڈالا جائے یا مبینہ رقم اس سے ضمانت کے ذریعے وصول کر لی جائے۔ رقم جرم کی نوعیت کے حساب سے مناسب ہونی چاہیے تاکہ ملزم غیر ضروری طور پر قید کی تکلیف نہ اٹھائے، صرف اس لیے کہ وہ بھاری رقم نہیں دے سکتا۔ تو ہائی کورٹ کے مطابق جو ایڈیشنل سیشن جج نے ٹرائل کورٹ کے اضافی ضمانت والے حکم کو منسوخ کیا تھا، جی وہ فیصلہ درست تھا۔ بالکل، ہائی کورٹ نے کہا کہ نظر ثانی عدالت یعنی ایڈیشنل سیشن جج نے وہ احکامات منسوخ کر کے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، نہ ہی کوئی بے ضابطگی کی ہے۔ اس لیے پٹیشنر کی درخواست میں کوئی جان نہیں تھی اور اسے مسترد کر دیا گیا۔ اس میں ایک اور چھوٹی سی بات بھی تھی، فیصلے میں ذکر تھا کہ پٹیشنر کے وکیل صاحب کئی تاریخوں پر پیش نہیں ہوئے تھے۔ جی ہاں، یہ ایک ضمنی بات بھی فیصلے میں درج ہے کہ پٹیشنر کے وکیل کی عدم موجودگی کی وجہ سے عدالت کو دستیاب ریکارڈ کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرنا پڑا۔ سمجھ گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس فیصلے نے اس اصول کو مزید تقویت دی کہ ضمانت کی رقم کا تعین ہر کیس کے اپنے حالات کو دیکھ کر مناسب طریقے سے کرنا چاہیے، اور بنیادی مقصد ہمیشہ ملزم کی حاضری کو یقینی بنانا ہے، نہ کہ مبینہ مالی نقصان کی پوری رقم ضمانت میں وصول کرنا۔ یہ فیصلہ واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ عدالتی نظام کس طرح مالی جرائم میں ایک طرف تو جو متاثرہ فریق ہے اس کے مفادات اور دوسری طرف ملزم کا جو بنیادی حق ہے ضمانت کا، ان کے درمیان توازن کیسے قائم کرتا ہے۔ مطلب ضمانت کے عمل میں مالی وصولی کا عنصر کس حد تک شامل ہونا چاہیے، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور و فکر جاری رہنا چاہیے۔